بسم الله الرحمن الرحيم. مواعظ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج الدينوري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وعظ رجلا فقال: لا تلهك الناس عن نفسك فإن الأمر يصير إليك دونهم، ولا تقطع النهار ساربا فإنه محفوظ عليك ما عملته، وإذا أسأت فأحسن فإني لا أرى شيئا أشد طلبا ولا أسرع دركة من حسنة حديثة لذنب قديم كذا في الكنز. وأخرج البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح وقل ما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله كذا في الكنز. أخرج الخطيب وابن عساكر وابن النجار عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس 18 كلمة حكم كلها. قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ میں خصوصاً حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو مواعظ نقل کیے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں. ہر آزادی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے کہ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت ہے. حضرت عمر ملہم من اللہ ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ خاص طور سے پڑھنے چاہیے. ویسے تو ہم بولتے بہت ہیں کہ حیات الصحابہ کا اہتمام کرنا چاہیے، حیات الصحابہ کو پڑھنا چاہیے، لیکن اہتمام اس کا نہیں ہوتا. اگر اس کا اہتمام ہو، خاص طور سے ہمارے کام کرنے والے ہر ساتھی روزانہ ایک صفحہ حیات الصحابہ کا آخری جلد میں، تیسری جلد کا اگر اہتمام کریں تو بڑا نفع ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ایک آدمی کو فرمایا: لا تلہک الناس عن نفسک، لوگ تمہیں تمہاری ذات سے غافل نہ کر دیں. فإن الأمر يصير إليك دونهم، اس لیے کہ معاملہ تمہاری طرف لوٹے گا، دوسروں کی طرف نہیں لوٹے گا. یعنی تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، دوسروں سے نہیں پوچھا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی فکر میں پڑھ کر اپنی ذات کو آدمی بھول جائے. لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اتنا اس میں مصروف ہو جائے کہ اپنی ذاتی عبادت کے لیے، اپنی ذاتی معمولات کے لیے اس کے پاس وقت نہ رہے. ایسی دوسروں کی فکر اس کے لیے تباہی کا سبب بنتی ہے. اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مصروف ہو کر اپنی ذات سے غافل نہ ہو جانا. اس لیے کہ معاملہ تمہاری طرف لوٹتا ہے، دوسروں کی طرف نہیں لوٹتا. تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے اپنی ذات کی فکر کرنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ سَارِبًا فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ. یہ دوسری نصیحت ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم دن کو یوں ہی غفلت میں نہ گزار دینا، اس لیے کہ جو اعمال تم سے صادر ہو رہے ہیں، جو حرکتیں تم سے وجود میں آ رہی ہیں، وہ سب کی سب محفوظ کی جا رہی ہیں. تمہارے ہاتھ سے صادر ہونے والے اعمال، تمہاری آنکھوں اور نگاہوں سے ہونے والی حرکتیں، تمہاری زبان سے نکلنے والے بول، یہ سب کے سب لکھے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں، بلکہ یہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے. ایسے ہی غفلت میں دن بھر کو نہ گزار دینا. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرا دن بھر گزر رہا ہے تو یہ دن میرا جو گزرا ہے قیامت کے دن عزت کا سبب بنے گا کہ شرمندگی کا سبب بنے گا. آدمی اگر احتساب کے ساتھ زندگی گزارے گا تو واہیات اور غلط کاموں سے خود بخود محفوظ ہو جائے گا. تیسری بات حضرت عمر فرماتے ہیں: وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، کہ جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو جواب میں فوراً کوئی نیک کام کر لیا کر.
قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ آدمی کوئی برائی کے بعد نیک کام کر لیتا ہے تو وہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اب یہ آدمی برائی کے بعد نیکی کرے یہ اس وقت کرے گا جب اس کو اپنی برائی کا احساس ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے اندر اتنا احساس پیدا کر دے کہ میرے غلط کام کا غلط ہونا مجھے سمجھ میں آئے، میرے غلط کام کا غلط ہونا مجھے سمجھ میں آئے۔ آدمی اگر اپنے غلط کام کو غلط نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ کیسے کرے گا، اس کے جواب میں نیک کام کیسے کر سکے گا؟ تو اس لیے اللہ سے اس کی دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اتنی سمجھ مجھے عطا فرما کہ میرے غلط کام کا غلط ہونا مجھے سمجھ میں آئے۔ یہ تیسری نصیحت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چوتھی نصیحت حضرت عمر فرماتے ہیں اعتزل ما یؤذیک، ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو الگ تھلگ اور دور رکھ جو تجھے تکلیف دے۔ یہ بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اعتزل ما یؤذیک، جو چیز تجھے تکلیف پہنچائے اس سے الگ رہے۔ تکلیف دنیاوی ہو اخروی ہو، تکلیف ظاہری ہو باطنی ہو، جیسی بھی تکلیف ہو، اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ ایسا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے آخرت کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے موذی ہے، تکلیف دینے والا ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر آدمی اس کا اہتمام کر لے گا تو غیبت کی محفلوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ کام سے اس کو مطلب رہے گا، باتوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ آج اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ کام کے بجائے کام کے سلسلے کی باتوں سے آدمی غیبتوں اور بہتان تک پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا کرایا 25-50 سال کا سب برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں کوئی ایسی بات پیدا ہوگی فوراً اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ اگر اس کا اہتمام ہم کر لیں گے تو ہمارا کیا کرایا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے بھی نفع مند ہوگا اور ہم سدھرے ہوئے ہوں گے، اللہ سدھار کا کام ہم سے بھی لیں گے۔ وَعَلَيْكَ بِالْخَلِيلِ الصَّالِحِ وَقَلَّمَا تَجِدُهُ، یہ 5ویں نصیحت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنے لیے نیک دوست کو لازم پکڑ لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تنہا رہنا آدمی کی طبیعت میں نہیں ہے۔ اللہ نے طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کے ساتھ وہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ میں رہنے کے لیے، ساتھ میں رکھنے کے لیے اچھے آدمی کا انتخاب کرو، ایسے آدمی کا انتخاب کرو جو تمہاری آخرت کے لیے معاون بنے، جس کے ساتھ رہنے سے، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، عبادتوں کا شوق پیدا ہو، گناہوں کی نفرت پیدا ہو، ایسے آدمی کو اپنے ساتھ رکھو۔ حضرت عمر ساتھ ہی میں فرماتے ہیں وَقَلَّمَا تَجِدُهُ، لیکن ایسا آدمی اتنا مشکل سے ملے گا، تلاش کر کے کسی کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ چھٹی نصیحت حضرت عمر فرماتے ہیں وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ، اپنے معاملات میں ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ زندگی میں آدمی کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، تو مشورہ کرنے کے لیے جس سے تم مشورہ کر رہے ہو دیکھو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر ہے یا ہے نہیں ہے، اس کو دیکھ کر اب خود سے مشورہ کرو۔ اگر آخرت کی فکر ہوگی تو پھر وہ نفسانی طور پر کوئی رائے نہیں دے گا، نفس کے دباؤ میں آ کر کوئی رائے نہیں دے گا، بلکہ جو مشورہ کر رہا ہے اس کی خیر خواہی میں رائے دے گا۔ اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو پھر جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ اپنے نفس کے دباؤ میں جو چاہے رائے دے دے گا، جو چاہے مشورہ دے دے گا۔ تو یہ 6 نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا بھی ہماری چین سکون سے گزرے گی اور آخرت کی ابدی اور نعمتوں سے، راحتوں سے بھی ہم مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب الیک، اللهم انا نستغفرك ونتوب الیک، اللهم انا نستعینك ونستهدیک،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.